سرکشی کو لگام ڈالنے کے لیے روزہ اپنی ذات میں زبردست تأثیر رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإن الصوم لہ وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو بندہ شادی کی استطاعت رکھتا ہے تو وہ شادی کر لے، اور اگر شادی کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچنے کے لیے روزہ رکھا کرے، کیونکہ روزے کی وجہ سے اس کی شہوت کنٹرول ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب نفس سرکشی پہ آتا ہے تو انسان مختلف جنایات کا ارتکاب کرتا ہے، مختلف گناہوں کا صدور ہو جاتا ہے۔ تو ان جنایات کی تلافی کے لیے بھی اللہ رب العزت نے روزے کا حکم دیا ہے۔ اہل علم حضرات کو پتہ ہے کہ جب کوئی بندہ خدا نخواستہ کسی مسلمان کو خطأً قتل کر دیتا ہے تو اس کا کفارہ 2 مہینے روزے رکھنا ہے، اور یہ 2 مہینے روزے اس لیے رکھوائے جاتے ہیں کہ نفس نے شرارت کی تھی، اب اسی شرارت کی تلافی یہ ہے کہ نفس کو 2 مہینے بھوک اور پیاس سے دوچار کیا جائے۔ کوئی بندہ زہار کر لے تو زہار کا کفارہ 2 مہینے روزے ہے، کوئی بندہ اپنی قسم میں خانس ہو جائے تو اس کا کفارہ روزے ہیں۔ تو مختلف جنایات میں کفارے کے طور پہ روزوں کا حکم دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنایات نفس کی شرارت کی وجہ سے ہو جاتی ہیں، اور اس کی تلافی کے لیے روزے کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی نفس کی اس سرکشی کو روکنے کے لیے روزہ انتہائی مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کو نفس کشی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ سالکین اس مہینے میں اپنی اوپر محنت کرتے ہیں، سال کے 11 مہینے میں اتنی روحانی ترقی نہیں کر پاتے جتنی روحانی ترقی 1 مہینے میں محنت کر کے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ بارہا آیا اور بارہا گزر گیا، لیکن رمضان سے پہلے ہم روحانی طور پہ ترقی کے جس مقام پہ تھے، رمضان کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو اسی مقام پہ محسوس کرتے رہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان شریف سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ رمضان شریف جو نفس کی اصلاح اور تربیت کا اپنا پورا نصاب اپنے اندر سموئے رکھتا ہے، ہم نے اس نصاب کی تکمیل کی کوشش نہیں کی۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ رمضان المبارک میں روزے میں اولین کام یہ کہ نفس کو بھوک اور پیاس سے دوچار کیا جاتا ہے۔ جب نفس کو کھانے پینے کو خوب ملتا ہے تو یہ سرکش بن جاتا ہے، یہ خدائی کا دعویٰ شروع کر دیتا ہے، یہ انا ربکم الاعلیٰ کی پکارنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اس کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے تو اس کی گردن سے سریا نکل جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں سب سے زیادہ اہم کام یہ ہوتا ہے کہ نفس کو بھوک اور پیاس سے دوچار کر کے اس کی قوت کو کمزور کر دیا جاتا ہے، نیک اعمال کے ذریعے روح کو طاقت دی جاتی ہے، پھر جب نفس اور روح کا مقابلہ ہوگا تو روح ہمیشہ کے لیے غالب آئے گی۔ اور یہی نفس کی بنیادی کمزوری ہے۔ دشمن کی کمزوری کو سمجھنا چاہیے، ویک پوائنٹ سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے، نفس کو کمزور کرنے کے لیے، نفس کو مغلوب کرنے کے لیے اس کو بھوکا پیاسا رکھا جائے، یہ خود بخود سیدھا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے پوچھا، اللہ کے نبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے پوچھا کہ میرے صحابہ،
تم ایسے دوست کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جب تم اس کو اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اچھا پہناؤ، وہ تمہاری ذلت اور رسوائی کا ذریعہ بن جائے؟ جب تم اس کو بھوکا پیاسا رکھو وہ تمہاری عزت کا ذریعہ بن جائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی، یہ بہت برا دوست ہے کہ ہم اس کو اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں تو ہماری تذلیل کا ذریعہ بنے، ہم اس کو بھوکا پیاسا رکھیں تو ہماری عزت کا ذریعہ بنے۔ فرمایا، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم میں سے ہر ایک کے پہلو میں جو نفس ہے یہ تمہارا ایسا دوست ہے۔ اس کو اچھا کھلاؤ گے، اچھا پلاؤ گے، تمہاری تذلیل کا ذریعہ بنے گا۔ اس کو بھوکا پیاسا رکھو گے، یہ تمہاری عزت کا ذریعہ ثابت ہوگا۔ بھوک اور پیاس یہ نفس کی بنیادی کمزوری ہے۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے انسانی نفس کو پیدا کیا تو نفس سے پوچھا، من انت و من انا، تو کون اور میں کون؟ نفس نے اپنی سرکشی کا مظاہرہ کیا اور کہا، انت انت و انا انا، تو ہے اور میں ہوں۔ تیرا اپنا مقام ہے، میری اپنی حیثیت ہے۔ اللہ رب العزت کو جلال آیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ 1000 سال تک نفس جہنم کی آگ میں جلتا رہا۔ باہر نکالا تو اللہ نے پھر پوچھا، من انت و من انا، تو کون اور میں کون؟ نفس نے کہا، انت و انا، تو ہے اور میں ہوں۔ تیرا اپنا مقام، میری اپنی حیثیت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو زمہریر وادی میں برف کی تہوں کے نیچے رکھ لو۔ 1000 سال تک زمہریر وادی میں برف کی تہوں کے نیچے پڑا رہا۔ 1000 سال کے بعد جب نکالا تو اللہ تعالیٰ نے پھر پوچھا، من انت و من انا، میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ نفس نے پھر وہی بات کی کہ انت و انا، تو ہے اور میں ہوں۔ اللہ رب العزت نے اپنی کامل قدرت سے نفس کے اوپر بھوک اور پیاس کو مسلط کر دیا۔ جب یہ بھوک سے بلبلا اٹھا، پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، من انت و من انا، تو کون اور میں کون؟ تو نفس فوراً بول پڑا، انت ربی و انا عبدک، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ یعنی جب بھوک اور پیاس مسلط ہو گئی تو فوراً اس کو اپنے اللہ کی معرفت بھی حاصل ہو گئی، اپنے اللہ کو بھی پہچان لیا، اپنی اوقات بھی اس کو معلوم ہو گئیں۔ تو نفس کی بنیادی کمزوری یہ ہے کہ اس کو بھوک اور پیاس کے ذریعے کمزور کیا جا سکتا ہے، اس کو نڈھال کیا جا سکتا ہے، اس کو لگام ڈالا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم الا فضیقوا مجاریہ بالجوع۔ شیطان انسانی نفس میں ایسے چلتا ہے جیسا کہ خون چلتا ہے۔ انسان کی رگوں میں جس طرح خون دوڑتا ہے ایسے ہی شیطان بھی دوڑتا رہتا ہے۔ الا سنو، فضیقوا مجاریہ بالجوع، شیطان کے راستوں کو بھوک کے ذریعے تنگ کر دو۔ یعنی جب بندہ بھوکا ہوتا ہے تو شیطان کے چلنے کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں، بلکہ مسدود ہو جاتے ہیں، شیطانی اثرات سے بندہ مأمون و محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جانوروں کی طرح ہر وقت کھاتی پیتے رہنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کی یہ صفت بیان فرمائی ہے، یأکلون کما تأکل الانعام، ایسے کھاتے ہیں جس طرح کے چوپائے کھا رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ زندگی کا نصب العین ہی یہی ہے کہ مجھے اچھا کھانا ملے، اچھا پینا ملے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے مواقع ملے۔ خوردن برائے زیستن و شکر کردنستن، تو معتقد کی زیستن برائے خوردنست۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھانے کا مقصد اتنا ہے کہ بس بندے کی جسم و جان کا رشتہ برقرار رہے، بس اتنا بندہ کھائے کہ جسم و جان کا رشتہ باہم سلامت رہے۔ اور لوگوں کا اعتقاد یہ ہے، لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ شاید زندہ رہنے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ کھاتا پیتا رہے۔
تو زیادہ کھانا پینا اللہ کے ہاں ناپسندیدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ناپسندیدہ۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، پھر ایک ڈھکار ماری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ڈھکار کو روکو، کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں ناپسندیدہ لوگ وہ ہیں جو